جہاں پہ ایک طرف دنیا میں فیمنزم کے نعرے بلند ہوتے ہیں، دوسری طرف یہ ڈاؤٹس بھی آ جاتے ہیں کہ کیا خواتین کی ذمہ داریاں ہیں بھی یا نہیں بھی ہے، کیا اسلام اسے الاؤ کرتا ہے نہیں کرتا ہے، تو خواتین کہاں سٹینڈ کرتی ہے، کیا اس کا رول ہے، یہ سب ہم آج بات کریں گے ہمارے خاص مہمان کے ساتھ. ہمارے ساتھ ہے جناب محمد باقر مہدوی صاحب اسٹوڈیو میں. آئیے اسٹوڈیو میں ان کا استقبال کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت بہت خیر مقدم ہے آپ کا. بہت شکریہ آپ کا. آپ کی خدمت میں اور ناظرین کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں. امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جو مطالب بیان ہوں گے وہ مفید فائدہ واقع ہو. جی انشاءاللہ. تو کہیں پہ خواتین کو جو ہے ڈیگریڈ کیا جاتا ہے یا اسے دکھایا جاتا ہے کہ یہ ویک ہے، ایک مرد کی نسبت ویک ہے. اس حوالے سے آپ سے پوچھنا چاہوں گی، کیا ایکچولی خواتین جو ہے وہ معاشرے میں ذمہ داریاں سنبھال بھی سکتی ہیں یا نہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظاہر سی بات ہے کہ خواتین اور مرد میں دو الگ الگ کوالٹیز ہے، کیونکہ وہ خاتون ہے وہ مرد ہے. جی. مرد ہونے کے حوالے سے کچھ خاص کوالٹیز مرد میں موجود ہے، خاتون ہونے کے حوالے سے کچھ خاص کوالٹیز خواتین میں موجود ہے. ان خاص کوالٹیز کو دیکھتے ہوئے ہر ایک کی ذمہ داری بھی مختلف ہوگی، ڈفرینٹ ہے. ظاہر سی بات ہے جب کوالٹیز الگ ہے تو ذمہ داریاں بھی الگ ہوگی. لیکن اس چیز کے جواب کے لیے کہ کیا ذمہ داری رکھنا خود فضیلت کی علامت ہے کہ نہیں، بالکل. ایک معاشرے میں آدمی کا حاضر ہو جانا، ایک ذمہ داری قبول کرنا، کیا یہ فضیلت ہے؟ اس میں دو پوائنٹ آف ویو ہے. ایک ہم دیکھیں گے اسلامک پوائنٹ آف ویو، کہ کیا اسلام اس کام کو کہ ہم معاشرتی ذمہ داریاں قبول کرے اسے فضیلت کے طور پر ایکسیپٹ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے. ویسٹ میں تو دیکھا جائے تو ایسا ہے کہ گویا یہ کہ جو خاتون باہر کام کر رہی ہے وہ زیادہ اچھی ہے، وہ زیادہ بافضیلت ہے، وہ زیادہ ویلیویبل ہے اس خاتون کی نسبت جو گھر میں ہے. اگرچہ یہ ویسٹ میں آج کی یہ پرانی سوچ ابھی تبدیل ہو رہی ہے، اور ویسٹ میں بھی اب ہاؤس وائف ہونا یعنی گھر کی ملکہ ہونا اور بچوں کو دیکھ بھال کرنا یہ بھی وہاں پر ایک قیمتی چیز اور ایک ویلیو بنتی جا رہی ہے. اب ان کو احساس ہو رہا ہے کہ ہم نے جو کیا تھا خواتین کو گھر سے باہر نکال کر خواتین کو معاشرے میں لا کر وہ کام خواتین سے کروانا جو خواتین کی ذمہ داری نہیں ہے، وہ بھی خواتین کے سپورٹ کرنا، اس سے خواتین کو گھریلو ماحول کو نقصان ہو رہا تھا. اب ان کو بھی احساس ہو گیا ہے کہ اس سے خواتین کو نقصان ہو رہا ہے، اس سے پورے گھر کو پورے معاشرے کو نقصان ہو رہا ہے. اسلامک پوائنٹ آف ویو کے مطابق یہ ہے کہ باہر کی ذمہ داریاں خود ایکسیپٹ کرنا، خود باہر کی ذمہ داری ایز اے امانت ہے. یعنی ایسا نہیں کہ کسی کے لیے باعث شرف بنے، باعث فضیلت بنے، کسی انسان کو ویلیوبل بنا دے. کوئی بھی کام کرنا، باہر جا کے انسان بہت سے مختلف عہدوں کو قبول کرتا ہے، مناصب پر فائز ہوتا ہے، تو یہ مختلف عہدوں کو قبول کرنا خود عہدہ ایک امانت کے طور پر آج اسے دیا جا رہا ہے، کل کو اسے چھین لیا جائے گا. بالکل عہدے آتے جاتے رہتے، اور یہ وہ چیز نہیں ہے جو انسان کی جان کا حصہ بن جائے، جو انسان کی پہچان بن جائے. انسان کی پہچان کیا ہے؟ اسلام کے بیان کر رہا ہے انسان کی پہچان ہے اس کا علم، اس کا تقویٰ. یہی معیار قرآن مجید میں خدا نے متعال ارشاد فرما رہا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. خواتین کا باہر نکلنا، مردوں کا گھر سے باہر نکلنا، کسی کا ایمبیسیڈر بن جانا، وزیر بن جانا، پریزیڈنٹ بن جانا، مختلف مناصب اور عہدوں پر فائز ہو جانا، یہ باعث کمال نہیں ہے. اسلام کے مطابق یہ ویلیوبل نہیں بناتا ہے انسان کو. انسان کو کیا چیز ویلیوبل بناتی ہے؟ انسان کا علم اور تقویٰ جو انسان کو ویلیوبل بناتا ہے. وہ خاتون، وہ مرد جو زیادہ صاحب علم و تقویٰ ہو، وہی اسلامک پوائنٹ آف ویو کے مطابق ویلیوبل ہے، بافضیلت ہے. جی بہت اچھا آپ نے اسے بیان کیا کہ بافضیلت کیا اسے بافضیلت بناتا ہے، کیونکہ یہی ہے، یہ ایک سوچ ہے جو ویسٹرن سوسائٹیز ہمارے فیمیلز کے مائنڈز میں ڈالنا چاہ رہی ہے. تو یہ باہر کی ذمہ داریوں کو ایکسیپٹ کرنا ایکچولی ایک رسپانسبلٹی ہے، نہ کہ ایک فضیلت. بہرحال اب کیونکہ ہمارا جو معاشرہ ہے یہ کمپوز کیا گیا ہے، اس میں میلز بھی ہے، فیمیلز بھی ہے، مرد حضرات بھی ہے، خواتین بھی ہے، تو یہ آپ سے جاننا چاہوں گی کہ کس حد تک خواتین جو ہے معاشرتی کاموں میں حصہ لے سکتی ہیں؟ کچھ مثالوں کے ساتھ اگر آپ بیان کر سکیں تو. مردوں کا ذمہ داریاں ایکسیپٹ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم خواتین کے رول کو معاشرے سے مکمل طور پر مائنس کر دیں. بالکل خواتین اس معاشرے کے حصے ہے. خواتین بھی گھر سے باہر نکلتی، خواتین کو بھی تعلیم کی ضرورت ہے، جس طرح بیان کیا گیا کہ اسلام کے نزدیک علم و تقویٰ معیار ہے.
بالکل. اور یہ علم حاصل کرنا صرف مردوں پر نہیں، خواتین پر بھی ہے. یہ اسلام کا دستور رہا ہے کہ ہر مرد اور عورت پر علم حاصل کرنا فریضہ اور واجب ہے. بالکل. جب سے انسان پیدا ہوا ہے، جب سے کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، جب تک انسان زندہ ہے اس نے علم حاصل کرنا ہے. ظاہر سی بات ہے، علم حاصل کرنے کے لیے انسان گھر سے باہر آئے گا، تعلیم حاصل کرنے کے لیے، مختلف دوسری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، علاج کرنے کے حوالے سے دوسری ضروریات پورا کرنے کے لیے بالآخر خواتین گھر سے باہر نکلتی ہیں، اور یہ ان کی ضرورت ہے. بالکل. جتنا ان کی ضرورت ہے اس ضرورت کے مطابق وہ گھر سے باہر نکل رہی ہے، اسی کے مطابق کچھ ایسی خواتین بھی ہونی چاہیے جو ان کی ضرورت کو پورا کرے. کچھ ایسی ضروریات ہیں جو خواتین سے مخصوص ہے. اب وہ ضروریات جو خواتین سے مخصوص ہے ان کو خواتین ہی بہتر طریقے سے پورا کر پائیں گی. مثال کے طور پر اگر لڑکیوں کو ایجوکیشن دینی ہے، پڑھانا ہے، تو ظاہر سی بات ہے بہترین ٹیچر ان کے لیے انہی کے مطابق ان کوئی خاتون ہوگی تو بہتر طریقے سے ان کو سمجھ سکے گی اور بہتر پڑھا سکے گی. یا خاتون نے علاج کرنا ہے تو بہترین طریقے سے علاج اس کا خاتون ہی کر پائے گی. بالکل. یا جس طرح سے رہبر معظم فرماتے ہیں کہ جو خواتین ہے وہ ہمارے معاشرے کا آدھا حصہ ہے، آدھا کمپوزیشن ہمارا کچھ پرسنٹیج جو ہے وہ خواتین سے ہے، اور ان کا ورزش کرنا بہت ضروری ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور ورزش کرنا ظاہر سی بات انہیں مرد نہیں سکھا سکتا ہے. وہ الگ سی بات ہے کہ کچھ معاشروں میں ایسا ہوتا ہے انفارچونیٹلی. کہ خواتین کے رول کو رہبر معظم نے بہت بہترین طریقے سے بیان فرمایا. ایک بہت بہترین جملہ رہبر معظم کا ہے کہ اگر دنیا کے جتنے بھی مختلف ذمہ داریاں ہیں، عہدے ہیں، مناصب ہیں، ان میں دیکھا جائے کہ سب سے بافضیلت اور سب سے زیادہ ویلیوبل عہدہ منصب کیا ہے، تو اس کی پہچان کروا رہے رہبر معظم کہ ماں ہونا کیا بات یہ ہے، بہترین دنیا کا بالا ترین عہدہ منصب ہے کیا بات ہے. جو کہ انسان کو مل سکتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے یہ خواتین کو یہ موقع مل رہا ہے، یہ منصب پر صرف خواتین ہی فائز ہو سکتی ہے. اس اعلیٰ ترین رتبے کو خواتین ہی پا سکتی ہے. کوئی مرد اس رتبے کو، اس بالا ترین مقام کو پا ہی نہیں سکتا. یہ خواتین کو ایک اعزاز، ایک آنر ہے جو خداوند متعال نے خواتین کو عطا کیا ہے. کہ وہ ہے، اگر ہم کہہ رہے کہ انجینئر بننا، میڈیکل ڈاکٹر بننا، پائلٹ بننا، یہ بننا وہ بننا، یہ سب فضیلت ہے، تو یہ زیادہ بافضیلت ہے کہ جو ماں ان کو پال رہی ہے وہ زیادہ سب سے بافضیلت زیادہ ہوگی. افضل ماں بننا ہے. جس طرح سے امام خمینی کی خدمت میں ایک خاتون آئی اور کہا کہ میں جب سے میرے بچہ ہوا ہے میں تب سے نافلہ نماز پڑھ نہیں پاتی، مستحبات کو ویسے انجام نہیں دے پاتی، سارا ٹائم میرا بچے کو سنبھالنے میں جاتا ہے. اور امام کہتے ہیں کہ آپ میری تمام فضائل لے لیں اور مجھے اپنی ماں ہونے کا جو ہے درجہ وہ مجھے دے دے، اس کا ثواب مجھے دے. یعنی ماں ہونا یقیناً سب سے افضل ترین کام ہے، اور مائیں جو ہیں وہ اس بات کو بہت اچھے سے جانتی ہیں. تو سب سے پہلے ہماری یہاں پہ ایک بات کلیئر ہو گئی کہ خواتین کا بھی معاشرے میں کردار ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ ان کا بالکل بھی کوئی کردار نہیں ہے، انہیں بس گھر میں بیٹھنا ہے اور کوئی کام نہیں کر سکتے. تو آپ ہمیں کچھ ایسی ذمہ داریاں بتائیں خواتین سے ریلیٹڈ جو جسے ہم کہیں گے کہ اسپیسیفک وومن ہے، مخصوص ہے خواتین سے. جی بالکل، جس طرح ہماری گفتگو کے درمیان بات ہوئی کہ علم حاصل کرنا، اب علم حاصل کرنے کے لیے ہمارے خواتین نے، لڑکیوں نے گھر سے باہر علم حاصل کرنے کے لیے حاضر ہونا ہے. تو ظاہر سی بات ہے ان خواتین کو، ان لڑکیوں کو پڑھانے کے لیے بہترین وہ ہوگا جو ان کو سمجھتا ہو، اور خواتین ہی بہتر طریقے سے خواتین کو سمجھ پائیں گی. تو کتنا بہتر ہوگا کہ ہمارے معاشرے میں اتنی پڑھی لکھی خواتین موجود ہو جو اسکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں آئے اور خواتین ہی خواتین کو پڑھائے. یہ کتنا ایک آئیڈیل معاشرہ ہوگا کہ جس میں خواتین ہی خواتین کو پڑھانے کا یہ جو ایک ذمہ داری ہے وہ قبول کرے، اس کو نبھائے. اس کے علاوہ خواتین میں آپ کو معاشرے میں لائرز بھی ملیں گے، میڈیکل ڈاکٹرز بھی ملیں گے، اور اس کے حوالے سے دوسری حتیٰ یہ کہ کسی بھی ایک ادارے میں، کسی بھی جگہ وہ ایز اے مینیجر بھی کام کر سکتی ہے، اس حوالے سے کہ ان کے اندر بھی یہ مدیریت پائی جا رہی ہے. ضروری کہ صرف اور صرف مینجمنٹ کام مردوں سے مخصوص ہو، نہیں، خواتین بھی بعض اوقات مینجمنٹ کر سکتی ہے. وہ خواتین جن کے اندر یہ صلاحیت موجود ہو وہ یہ کام کر سکتی ہے. ہاں، اسلام ایک شرط رکھ رہا ہے کہ جہاں پر بھی معاشرے میں خواتین حاضر ہو رہی ہے، ایک کرائٹیریا اور معیار بیان کر رہا ہے کہ خواتین تمام تر وہ کام کر سکتی ہے جو خواتین کے حوالے سے ہے، اور خواتین کا ان کاموں میں حاضر ہونا، حصہ لینا ضروری ہے ایک شرط کے ساتھ. اور وہ شرط کیا ہے؟ وہ شرط یہی ہے جو جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بیان فرماتی ہے اور خواتین کے لیے ایک آئیڈیل معاشرہ بیان فرماتی ہے. اور وہ یہ ہے کہ جب اگر خواتین معاشرے میں حاضر ہو رہی ہے
تو اس میں بہترین یہ ہے کہ نہ تو خواتین مردوں کو دیکھے نہ ہی مرد خواتین کو دیکھے. نامحرم سے جتنا ہو سکے اپنا آپ کو بچا کے رکھے, محفوظ رکھے. یہ کام اگر کر لیا خواتین نے تو معاشرہ بہترین طریقے سے چل پائے گا, آگے بڑھ پائے گا. جی. تو اس میں یہ ہے کہ اگر وہ کالجز اور یونیورسٹیز میں حاضر ہو رہی ہے تو خواتین ہی خواتین کو پڑھائے. اگر ہاسپٹلز میں کلینکس میں حاضر ہو رہی ہے تو کتنا اچھا ہوگا کہ خواتین جو پیشنٹس ہیں ان کے لیے لیڈی ڈاکٹرز ہی موجود ہو جو خواتین کا علاج کرے, اور نامحرم والا جو انٹریکشن ہے وہ نہ ہو. ڈائریکٹ وہ خواتین آپس میں اس حوالے سے ذمہ داری کو پورا کر سکے. تو بہترین یہ ہوگا کہ جتنا منیمم ہے, اب ظاہر سی بات ہے خواتین جب معاشرے میں حاضر ہو رہی ہے ایک حد تک مردوں سے ان کا انٹریکٹ ہوگا, لیکن یہ کانٹیکٹ ہونا جتنا منیمم ہو اتنا ہی زیادہ بہتر ہے. اور دونوں ہی مرد اور عورت جتنا منیمم کانٹیکٹ ہوگا اتنا ہی بہتر طریقے سے اپنی جو معاشرتی ذمہ داریاں وہ پورا کر پائیں گے. معاشرہ بھی اتنا ہی سالم ہوگا, یہ کہہ سکتے ہیں. اور یہاں پہ آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ علم, یعنی یہ ایڈ کرنا چاہوں گی میں ہماری گفتگو میں, کہ کہتے ہیں کہ علم کی جو زکوٰۃ ہے وہ نشر کرنا, بالکل اسے شیئر کرنا ہے. تو اگر آپ ایجوکیشن کے لیے باہر نکل رہی ہے, آپ ایجوکیٹ ہو رہی ہے, کچھ سیکھ رہی ہیں, کل کو آپ پروفیسر بن کے یا کسی اور فیلڈ میں آ کے, جس طرح سے آپ نے بہت سارے فیلڈز بیان کیے یہاں پہ, انجینئرنگ, ڈاکٹری یا وغیرہ, اس طرح سے اپنے علم کو وہ نشر ہی دے رہی ہے, کیونکہ یہ علم ہی ہے جو اسے یہ عہدے دیتا ہے معاشرے میں. لیکن جو امپورٹنٹ چیز آپ نے کہی کہ نامحرم سے اپنے آپ کو حفظ کریں, اپنے آپ کو بچائیں, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. وہ یہ ٹاپک جو ہے واپس آتا ہے ماڈیسٹی پہ, حیا پہ. حیا جو ہے سوسائٹی میں مینٹین ہونی چاہیے. ایک کانسیپٹ ہے جسے ہم واجب کفائی کہتے ہیں, میں چاہوں گی اس کو آپ ریلیٹ کریں خواتین کی ذمہ داری کے ساتھ. اچھی بات بیان فرمائی کہ کچھ ایسی ذمہ داری ہے, معاشرتی ذمہ داری ہے جو خواتین پر واجب ہے. واجب کفائی ایک شرعی اصطلاح ہے, اس سے یہ مراد ہے کہ کفایت کی مقدار تک جتنی معاشرے کو ضرورت ہے اتنی مقدار میں خواتین ہو معاشرے میں جو اس ذمہ داری کو نبھائے. مثال کے طور پر اگر کوئی ڈاکٹر کے حوالے سے, میڈیکل فیلڈ کے حوالے سے کہ خواتین پیشنٹس ہے, اب ان کی کچھ ایسی بیماریاں ہیں جس میں وہ یہی حیا والے پہلو کو ملاحظہ کرتے ہوئے وہ نہیں جا سکتی جینٹس ڈاکٹر کے پاس, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ خواتین ڈاکٹرز موجود ہو, لیڈی ڈاکٹرز موجود ہو جو ان پیشنٹس کو دیکھ سکیں, ان کا علاج کر سکے. اس حد تک کفایت کی حد تک موجود ہونے چاہیے. اس کفایت کی حد تک پڑھنا اور اس لیول پر پہنچنا, میڈیکل ڈاکٹر بننا, یہ تمام تر خواتین پر واجب ہو جائے گا جب تک کفایت کی حد تک خواتین ڈاکٹرز موجود نہ ہو. لہٰذا کچھ ایسی فیلڈز ہیں جس طرح آپ نے بیان فرمایا کہ اسکولز ہے, کالجز ہے, یونیورسٹیز ہے, ان میں کچھ ایسی چیزیں ہیں, کچھ ایسے ایجوکیشن ہے کہ جہاں پر خواتین کا ہونا ضروری ہے کہ وہ ایجوکیشن خاص خواتین ہی دے پائیں گی اور بہتر طریقے سے دے پائیں گی. بالکل. تو اس حوالے سے خواتین کا رول ہے اور اہم رول ہے. بعض اوقات خواتین کا معاشرے میں حاضر ہونا واجب بن جا رہا ہے اس طرح. اچھا. کہ جہاں پر خواتین کا ہونا ہی ضروری ہے معاشرے میں, یہ کام کوئی نہیں کر سکتا, کوئی مرد نہیں نبھا سکتا, علاج نہیں کر سکتا, ماں کہہ رہی کہ خواتین موجود ہو, تو اس صورت میں خواتین کا معاشرے میں حاضر ہونا, ان کو ذمہ داری نبھانا ان کے لیے واجب ہو جائے گا. جی, یہاں پہ آپ نے کانسیپٹ چھیڑا میڈیکل کا, علاج کا, تو ایک بات یہاں پہ ایک دوبارہ ایک کانسیپٹ آ رہا ہے. کہا جاتا ہے کہ جہاں پہ میڈیکل کی بات آئے تو وہاں پہ یہ سب چیزیں میٹر نہیں کرتی ہے کہ آپ کا علاج کرنے والا مرد ہے یا خاتون ہے. تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ صحیح بات ہے, بہت اچھی یہ سن رکھا ہے میڈیکل ڈاکٹرز سے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جینڈر میں کوئی فرق نہیں ہوتا. جب وہ علاج کرنے جا رہے ہوتے تو وہ جینڈر کی طرف نہیں دیکھتے کہ وہ جو پیشنٹ ہے ان کا خاتون ہے یا مرد ہے. اور یہ ایک ماحول, ایک فضا بنی ہوئی ڈاکٹرز میں, اور یہ سوچ ہے ان کے درمیان. اس پہ دو تین طریقے سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے. ایک تو یہ کہ کیا وہ ڈاکٹرز جو اس حوالے سے یہ تھیوری بنا رہی ہے, سوچ بنا رہی ہے, ایک فضا قائم کر رہے ہیں, کیا انہوں نے بہتر طریقے سے انسان کو پہچانا ہے, انسان کی فطرت کو پہچانا ہے, انسان کی طبیعت کو پہچانا ہے, کہ وہ اس قابل بنے ہیں, اس صلاحیت کے مالک بنے ہیں کہ وہ یہ قانون بنا سکتے ہیں کہ جو ڈاکٹرز میں یہ بات بتائی جاتی ہے, ان کے اندر یہ بات ذہن نشین کی جاتی ہے کہ جینڈرز میں کوئی فرق نہیں ہوتا جب وہ علاج کرنے جا رہے ہیں.
ایک تو یہ کہ خود وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ جس نے انسان کو بنایا ہے وہ زیادہ بہتر جانتا ہے. جب خداوند متعال نے جس نے انسان کو بنایا ہے وہ جانتا ہے کہ انسان کے اندر کیا کیا چیزیں انسان کی نیچر میں موجود ہے. ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے انسان کی صلاحیت اور بہتری کو دیکھتے ہوئے خداوند متعال نے نامحرم سے دور رہنے کا حکم دیا ہے. اور میکسیمم دوری ہو, جہاں تک ضرورت نہ ہو تب تک انسان جب تک وہ نامحرم کی طرف رجوع نہ کرے. تو یہ خداوند متعال نے انسان کی بہتری کو جان کر یہ حکم دیا. جی بالکل. جس طرح سے کہتے ہیں کہ اگر کوئی واشنگ مشین بنانے والا ہے اس کی انسٹرکشن بک وہ خود ہی دیتا ہے, بالکل ایسا ہی ہے. لیکن واشنگ مشین کا انسٹرکشن بک جو ہے ریفریجریٹر بنانے والا نہیں دیتا, جو اس کا ڈسکورر ہے, جو اس کا کریٹر ہے وہی دیتا ہے. اسی طرح سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے خلق کیا اور ہماری انسٹرکشن بک جو ہے قرآن کریم بھی وہی زیادہ بہتر جانتا ہے, وہی زیادہ بہتر بتا سکتا ہے. یہ پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جو ڈاکٹرز آپس میں بات رکھ رہے ہیں کہ جینڈرز کوئی فرق نہیں کرتا, کیا پیشنٹ کے درمیان بھی یہ کانسیپٹ کلیئر ہے؟ آپ نے آپس میں یہ چیز تو چل سالو کر لی, ہم نے مان بھی لیا, چلو کیا پیشنٹس میں بھی یہ چیز کلیئر ہے؟ کیا ان کے درمیان کوئی جینڈر فرق نہیں کرتا؟ کیا پیشنٹ یہ نہیں دیکھتا اس کو لیڈی ڈاکٹر چیک کرنے آ رہی ہے یا مین ڈاکٹر اس کو چیک کرنے آ رہا ہے؟ تو یہ وہ چیز ہے جو پیشنٹ کے لیے میٹر کرتی ہے. سیکنڈلی. تھرڈلی, اس قانون کو رکھنے کے باوجود بسا اوقات دیکھا گیا ہے کہ ڈاکٹرز میں بھی ان سے کچھ غلط حرکتیں ہو چکی ہے. اور یہ ایسا نہیں کہ ڈاکٹرز کے سب کے بارے میں کوئی غلط بیان نہیں کرنا چاہوں, لیکن یہ ایک قابل غور فگر ہے, ایک میٹر کرتی ہے کہ ڈاکٹرز آپس میں بات رکھنے کے باوجود بالآخر وہ انسان ہیں, انسانی طبیعت کے مطابق وہ بعض اوقات خطائیں کر جاتے ہیں, اور یہ چیزیں خود ڈاکٹرز اس کا خیال نہیں رکھ پاتے. کہہ تو رہے ہوتے لیکن بسا اوقات خود ڈاکٹرز بھی ان کا خیال نہیں رکھ پاتے. وہ اس کی وجہ ہے کہ ہر جگہ اچھے برے پائے جاتے ہیں, ڈاکٹرز میں بھی اچھے برے پائے جاتے ہیں. تو جو ان میں بعض جو ہوں گے برے, ان کے اندر یہ خطا ان سے ہو جائے کرتی. تو کتنا بہتر ہوگا کہ ہم شروع سے ہی اس خطا کو روک لیں. بالکل. اور جہاں پر اگر لیڈی پیشنٹ ہے تو اس کے لیے لیڈی ڈاکٹر ہی ان کے لیے مہیا کیجائے, فراہم کیجائے. جی بالکل. اور آپ نے ہمیں کافی رولز یہاں پہ بتائے خواتین کے. یہ تو کلیئر ہو گیا کہ خواتین کا معاشرے میں ہونا ضروری ہے, اور کچھ ایکسٹرا آرڈینری رولز بھی وہ ادا کرتی ہیں, جہاں پہ کچھ ایسے رولز ہیں جیسے خواتین کا ہونا ہی ضروری ہے. جس طرح سے آپ نے کہا میڈیکل فیلڈ میں خاتون ہی ہو تو زیادہ بہتر ہے. ہم نے اسی طرح سے ایکسرسائزنگ میں کہا کہ خواتین کو ایکسرسائز کرنا بہت ضروری ہے, اور انہیں ایکسرسائز کرنا خواتین ہی سکھائیں. کسی بھی فیلڈ میں ایک خاتون اپنے علم کو الگ الگ طریقوں سے نشر دے تو وہ زیادہ بہتر ہے. اب آپ نے یہاں پہ ڈاکٹرز کی بات کی, ہم یہاں پہ جینڈر جو ڈفرینس کے بارے میں ڈاکٹرز کہتے ہیں, یہاں پہ آپ کی جو بریک سے پہلے ہماری بات ہو رہی تھی اس کو تائید کرنے کے لیے میں یہ کہوں گی کہ میں میڈیا فیلڈ میں اس سے پہلے بھی رہی ہوں, تو آؤٹ آف ایران جب ہم ایک بار کسی اور کنٹری میں ایک شوٹ پہ تھی, ہاسپٹلز ہی میرا فیلڈ میڈیکل ہی تھا, تو وہاں پہ ایک ڈاکٹر نے کہا تھا کہ میں فلانی خاتون سے ہی شادی کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں نے ان کی سونوگرافی انجام دی ہے. جس طرح سے آپ نے خود کہا کہ کبھی کبھار انسان ہے اور خطاؤں میں ملوث ہو سکتا ہے, تو جس حد تک امکان ہے ایک فیمیل ڈاکٹر کو ہی خاتون جو ہے اپنے لیے انتخاب کرے تو اتنا زیادہ بہتر ہے, کیونکہ فیمیل اسپیشلسٹس بھی ہیں اور فیمیل اسپیشلسٹ کو سامنے بھی آنا چاہیے. بہرحال یہ تو ہو گئی یہ والی بات. یہاں پہ میں یہ کہنا چاہوں گی اب بہت ساری خواتین ہیں جنہیں شوق ہوتا ہے اپنی آواز کو جو ہے چینج کرے یا ماڈیفائی کرے, یا کیونکہ وومن لو بیوٹی, تو وہ کبھی اپنے ظاہر کے طور پہ کبھی اپنے آواز کے طور پہ. کیا یہ مکروہ ہے کہ خاتون کی آواز کوئی اور سنے؟ صحیح ہے. خواتین جب معاشرے میں حاضر ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے بات چیت ہوتی ہے, ایک حد تک نامحرموں سے بھی ان کا انٹریکشن رہتا ہے, کانٹیکٹ رہتا ہے, تو ایک نارمل بات چیت تو ہو ہی رہی ہوتی ہے. اس سے ہٹ کے جو آپ نے بات کی کہ وومن لوز بیوٹی, تو وہ اپنی آواز کو پیاری کر کے گفتگو کرنا بھی پسند کرتی ہے. تو جہاں پر یہ وہ اپنا
اپنی بیوٹی کو پیش کرنا چاہے، چاہے وہ اپنی بیوٹی اپنی ظاہری بیوٹی ہو یا اپنے آواز کے ذریعے اپنی بیوٹی کو پیش کرنا چاہے، تو اس حوالے سے اسلام نے منع کیا ہے اس وجہ سے کہ کہیں نامحرم ان کی آواز سن کر گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے. جی تو جہاں پر یہ والی بیوٹینس کو دکھانا ہے، اپنی خوبصورتی کو دکھانا ہے، شو کرنا ہے، چاہے وہ ظاہری خوبصورتی ہو چاہے وہ آواز کے ذریعے کسی بھی ذریعے سے، اس خوبصورتی کو ظاہر کرنے کے لیے اسلام نے منع کیا ہے. اس خوبصورتی کو انسان صرف اپنے محرم شوہر کے لیے ہی ظاہر کرے اور جتنا ہو سکتا ہے اس کے لیے ظاہر کیا جائے. لیکن اس کے علاوہ انسان بالآخر خواتین معاشرے میں حاضر ہے، خواتین معاشرے میں گفتگو کر رہی ہے، تو اس گفتگو کرنے میں کیا کوئی اشکال ہے؟ نہیں. اسلام نے اس گفتگو کرنے میں کوئی اشکال نہیں رکھا کہ نارمل گفتگو ہے، آدمی کر رہا ہے. اب اگر اس کے باوجود کوئی مرد اس عام گفتگو کو سننے کے باوجود گناہ میں مبتلا ہو رہا ہے، وہ گناہ والی لذت محسوس کر رہا ہے، تو اس میں پھر بھی خواتین کے لیے گفتگو کرنا حرام نہ ہوگا، اس مرد کے لیے سننا حرام ہو جائے گا. اچھا. خواتین کے لیے پھر بھی حرام نہیں ہوگا کیونکہ وہ نارمل گفتگو کر رہی ہے، وہ ایک ضرورت کے مطابق گفتگو کر رہی ہے، تو ضرورت کے مطابق گفتگو کرنا حرام نہیں ہے. وہ مرد کے لیے سننا حرام ہو جائے گا. ایک ورڈ استعمال کیا جاتا ہے اس شرعی اصطلاح میں سماع اور اسماع کا کہ سننا، جو گفتگو کرنا ہے، صرف گفتگو کرنا حرام نہیں ہے، وہ جو سننے والا اس سے غلط نتیجہ لے رہا ہے یا غلط چیز ذہن میں لا کر سن رہا ہے، اس کے لیے سننا حرام ہو جائے گا. بالکل جس طرح ہم بسا اوقات سفر کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات بسز میں یا کسی گاڑی میں، کار میں سفر کر رہے، جہاں پر ڈرائیور نے کار میں میوزک چلائے رکھی ہے. اب ہم مثال کے طور پر منع نہیں کر پا رہے اسے، ٹھیک، تو کان میں آواز پڑ رہی ہے. اب ہم غور نہیں کر رہے اس آواز تک، لیکن وہ آواز کان میں پڑ رہی ہے. اب جب کان میں آواز پڑ رہی ہے، اگر ہم غور نہیں کر رہے، اسے اگنور کر رہے، تو صرف کان میں آواز پڑنے سے میں حرام میں مبتلا نہیں ہو رہا ہوں. لیکن اگر میں نے اس کو سننا شروع کر دیا، اس کو طرف توجہ دینا شروع کر دیا، اس سے لذت حاصل کرنا شروع کر دیا، تب جا کر وہ میرا گانا سننا حرام ہو جائے گا. اچھا. تو صرف کان میں آواز پڑنے سے وہ کام حرام نہیں ہوتا. بالکل اسی طرح خواتین معاشرے میں گفتگو کر رہی ہے، کئی خاتون ہے جو لیکچر دے رہی ہے، اس کے لیکچر سننے سے کوئی حرام میں مبتلا نہیں ہو رہا، وہ لیکچر دے سکتی ہے. حتیٰ کہ حرام میں مبتلا ہو رہا تب بھی اس کے لیکچر دینا، درس دینا، سبق پڑھانا یہ ضروری ہے. وہ کام کر رہی ہے نارمل طریقے سے، جو اپنا کام کر رہی ہے. یا لیڈی ڈاکٹر ہے، وہ بالآخر کوئی بات اپنی بتا رہی ہے، سمجھا رہی ہے، بالآخر اس کی آواز نامحرم تک پہنچ رہی ہے. اب مرد بیمار ہے تو وہ اپنے آپ کو سنبھالے، تو اس کی ذمہ داری، یہ تو نارمل اپنا کام کر رہی ہے. جی. تو اس میں مردوں کی ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جائے گی، کیونکہ خواتین نارملی یہاں پر ان کی ذمہ داری کے تحت وہ اپنے معاشرے میں حاضر ہو رہی، اور خاص انہوں نے اپنی بیوٹی کو ظاہر بھی نہیں کیا ہے. جب وہ اپنا نارمل کردار ادا کر رہی ہے، انسان کا نارمل ٹون جو ہے بات کرنے کا ویسا ہی ہوتا ہے، لیکن کچھ تو ان کو والا میکسیمم وہ تھوڑا سا اپنا ٹون کو ایسا چینج کرے جو نامحرم کے لیے اٹریکٹیو نہ ہو. تو اس میں زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ چلے جتنا ہو سکتا ہے ایک تو انٹریکشن کے درمیان کم ہو، جہاں پر مجبوری بھی ہے وہاں پر وہ اس طرح اس انداز میں گفتگو کرے کہ جس کے ذریعے نامحرم کے ذہن میں کوئی غلط بات نہ آئے. کیونکہ ایک یہ ہوتا ہے، کیونکہ خواتین کہتی ہیں کہ ہم تو میں تو اپنے لیے کر رہی ہوں، مجھے تو اپنا آپ پسند ہے، مجھے کیا دوسروں کے ساتھ. لیکن ہمیں اسلام کہتا ہے کہ آپ کو اپنے مسلم برادرز جو ہے سوسائٹی میں، ان کی موڈیسٹی کو مینٹین کرنے کے لیے آپ کو کوآپریٹ کرنا ہوگا، آپ کو ساتھ دینا ہوگا، کیونکہ یہ سارے کام جو ہے کوآپریشن سے ہوتے ہیں. اور کچھ ایسی جگہ بھی ہیں جہاں پہ وہ اپنی آواز کو اگر اس طرح سے استعمال بھی کرنا چاہتی ہے تو کر سکتی ہے. جس طرح سے ہم اسلام نے، آپ نے جس طرح بیان فرمایا کہ وومن لوز بیوٹی، ہر خاتون یہ پسند کرتی کہ اپنی یہ خوبصورتی کو ظاہر کرے. جی. کبھی بھی اسلام نے وہ چیز جو انسان کی فطرت میں خداوند متعال نے قرار دی ہے، کبھی بھی اسلام نے، کبھی بھی خدا نے اس خاتون کو اپنی خوبصورتی ظاہر کرنے سے منع نہیں کیا ہے. تو یہ کلیئر ہے، لیکن کس کے سامنے ظاہر کرنا ہے، یہ امپورٹنٹ ہے. وہ جو اس کے محارم ہیں، جتنا خاتون کو دوسرے نامحرم سے بچنے کے لیے حکم دیا ہے، اس سے اپنا آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے حکم دیا ہے، اتنا ہی زیادہ اسلام نے جو خاتون اپنی خوبصورتی کو ظاہر کرنا چاہ رہی ہے، وہ اپنے مرد کے لیے، اپنے شوہر کے لیے اتنا ہی زیادہ اس خوبصورتی کو ظاہر کرے. جہاں پر اسلام منع کر رہا ہے خوبصورتی کو ظاہر کرنے سے، اتنا ہی زیادہ اسلام یہ حضور دے رہا ہے کہ تم اپنے شوہر کے لیے اور زیادہ خوبصورتی کو ظاہر کرو. جہاں یہاں پر حیا کو حکم دیا جا رہا ہے، وہاں پر اتنا ہی بے حیائی کا اپنے شوہر کے لیے، خاص ایک خاص مقام پر
اس بے حیائی کے لیے حکم دیا جا رہا ہے کہ جی انسان اپنے پرائیویسی میں اس بے حیائی کو شو کر سکتا ہے، کیونکہ وہ اس کے اندر یہ ہے خوبصورتی دکھانا بالکل اسی طرح مردوں میں ہے کہ وہ خوبصورتی دیکھنا پسند کرتی ہے، ٹو سائیڈڈ ہے. تو وہ خوبصورتی دکھانا چاہ رہی ہے، وہ خوبصورتی دیکھنا چاہ رہی ہے، لیکن یہ چیز عام معاشرے میں نہیں ہو سکتی. یہ پرائیویسی میں آ کر یہ سارے کام کرنے کا اسلام نے حکم دیا ہے، اور اس کو جتنا ہو سکتا ہے اور زیادہ آگے جتنا ہو سکتا ہے کرنے کے بارے میں پرائیویسی میں رہتے ہوئے کوئی منع نہیں ہے، بلکہ اور زیادہ اس کی طرف تاکید بھی اسلام نے کی ہے. تو ایک چیز تو کلیئر ہو گئی ہے آج کے ایپیسوڈ میں، وہ یہ ہے کہ اسلام آپ کو جو ہے کمپلیٹلی سپریس نہیں کرتا ہے، جو ہمیں ویسٹرن سوسائٹیز جو ہے اسے بہت زیادہ پروپاگنڈا کے طور پر پیش کرتی ہے کہ وومن کو سپریس کیا گیا ہے، اس کی آزادی چھین لی گئی ہے. درحال کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو بہترین طریقے سے آزادی دی گئی ہے، اور اسے بتایا گیا ہے کہ کہاں پہ دکھائے. آپ کا بلکہ وہ آزادی جو اسلام دے رہا ہے، صرف ویسٹ میں نعرے لگائے جاتے ہیں، وہاں پر وہ آزادی نہیں دی جاتی ہے، بلکہ ان کو مس یوز کیا جا رہا ہوتا ہے. اسلام جو حقیقت میں جو خاتون کی جو رول ادا کر سکتی ہے، وہ اسلام وہ اس کے لیے وہ فضا دے رہا ہے، وہ ماحول تیار کر رہا ہے کہ خاتون اپنا آپ کو نکھار پروان چڑھا سکتے ہیں معاشرے میں. جی بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام آنے کے لیے.